عدالت کی لابی یا کسی فیشن شو کا ریمپ؟ منشیات فروش انمول اور پنکی کی عدالت میں شاہانہ پیشی۔ پولیس اہلکار آگے چلنے کی بجائے پیچھے چلتے رہے، ہتھ کڑی تک نہ لگائی، راستہ بھی بتایا۔ وزیر داخلہ سندھ سمیت پولیس حکام کا نوٹس۔ ضیاء الحسن لنجار نے ایڈیشنل آئی جی کراچی سے فوری رپورٹ طلب کر لی۔ واقعے کی شفاف انکوائری کا حکم۔ ملزمہ کو پروٹوکول کیسے دیا گیا؟ ایسا عمل کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ غفلت برتنے والوں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے، صوبائی وزیر داخلہ کی ہدایت۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے متعلقہ افسران کے کردار کے تعین کے لیے انکوائری کی ہدایت جاری کر دی۔ آزاد خان کے مطابق کراچی پولیس کے تمام افسران و اہلکار قواعد و ضوابط کے پابند ہیں۔ قانون اور ایس او پیز کی خلاف ورزی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ بغیر ہتھ کڑی ملزمہ کی پیشی پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا امکان۔ ملزمہ انمول اور پنکی سے پستول، کروڑوں مالیت کی کوکین، کیمیکلز اور دیگر نشاور اشیاء برآمد۔ ملزمہ کراچی میں منشیات ڈیلنگ اور سپلائی کے نیٹ ورک کو آپریٹ کر رہی تھی۔ آبائی تعلق قصور سے ہے۔ تفتیشی اداروں کے مطابق منشیات اندرون پنجاب سے بسوں کے ذریعے کراچی لائی جاتی تھی۔ ملزمہ کے خریداروں میں طلبہ و طالبات سمیت بااثر افراد شامل۔ ملزمہ پنکی کے خلاف کئی تھانوں میں مقدمات درج، 10 سے زائد کیسز میں مفرور تھی۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق انمول اور پنکی نے کرن نامی لڑکی کے ساتھ منشیات کا دھندا شروع کیا۔ کرن سے کچھ اختلافات کی وجہ سے پنکی نے اپنا گینگ بنا لیا۔ وہ گزشتہ 8 سال سے دھڑلے سے اپنا دھندا کر رہی ہے۔ کراچی پولیس پہلی مرتبہ اسے گرفتار کر سکی۔ عدالت نے ملزمہ کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ تفتیشی افسر سے 14 روز میں چالان طلب۔ ترجمان سندھ حکومت کی ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی۔ کہا اختیارات کا غلط استعمال برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نیو نیوز سے گفتگو میں سعدیہ جاوید نے بتایا پنکی کے خلاف جب بھی کارروائی کی جاتی تھی یہ فرار ہو جاتی تھی۔ اس کی سپلائی چین چلانے والوں کے خلاف بھی آپریشن جاری ہے۔ سہولت کاروں کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ کر کے بیٹھ کے جو ہے نا ادھر لائنیں لگاؤں، اب میں خیالوں میں بیٹھ کر سوچو میں پنکی کو پکڑوں گا، میں پنکی کو پکڑوں گا۔ اصل میں نا آپ لوگوں کی عقل ہی گھٹنوں میں، جس دن دماغ سے سوچنا شروع کرو گے نا اس دن پنکی کی طرح ایک برانڈ بن جاؤ گے۔ دنیا آگے پیچھے ہوگی، سلام ٹھوکے گی۔ اب پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے پنکی، میں پنکی کو پکڑوں گا۔ پھر 5 سال ہو جاتے ہیں، 6 سال ہو جاتے ہیں، 7 سال، 8 سال، 9 سال ریٹائر ہو جاتے ہیں، پھر خود ہی فون کر کے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یار میں اتنے سال پیچھے لگا رہا، پکڑ نہیں پایا۔ مجھے پتا ہے آپ دوبارہ مر کے بھی پیدا ہو کر آ گئے نا، 10 سال بعد، 5 سال بعد جب آپ کی قبر میں ٹانگیں ہوں گی تو ایک بار مجھے کال کر کے آپ بھی بتانا، اور ایسی زور زور سے ہنسنا۔ اٹھا لو اگر اٹھا سکتے ہیں۔ میرے پاس سے دھڑلے سے کام کر رہے ہیں، پورے کراچی میں اندھیر ڈالا ہوا ہے۔ روک سکو تو روک لو، ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی کا سسٹم کو چیلنج۔ آپ لوگوں کی عقل گھٹنوں میں ہے۔ 8-9 سال میرے پیچھے لگے رہتے ہیں، ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں مگر پکڑ نہیں پاتے۔ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں پنکی کو پکڑیں گے۔ پورے کراچی میں دھڑلے سے کام کر رہی ہوں، اٹھا لو اگر اٹھا سکتے ہو۔ جس دن دماغ سے سوچنا شروع کرو گے پنکی کی طرح برینڈ بن جاؤ گے۔ گرفتار ملزمہ انمول اور پنکی کی لیک مبینہ آڈیو منظر عام پر آ گئی۔ مبینہ آڈیو میں پنکی خود کو برینڈ قرار دیتے ہوئے اہلکاروں کا مذاق اڑاتی رہی۔ آڈیو میں مبینہ طور پر منشیات کی سپلائی اور گولڈن سٹاک کا بھی ذکر۔ ملزمہ پنکی کا منشیات فروشی کا سکرین شاٹ بھی سوشل میڈیا پر وائرل۔ سکرین شاٹ میں ڈیلر اور نشہ استعمال کرنے والوں کے لیے آفر درج۔ بنگلہ دیش نے ڈھاکہ میں تاریخ بنا دی۔ پہلی بار ہوم گراؤنڈ پر پاکستان کو ٹیسٹ میں شکست۔ ڈھاکہ ٹیسٹ کے آخری روز قومی کھلاڑیوں کی وکٹ پر آنیاں جانیاں۔ 268 رنز کا آسان ہدف شاہینوں کے لیے پہاڑ بن گیا۔ قومی ٹیم 163 رنز پر ڈھیر۔ میزبان بنگلہ دیش نے 104 رن سے فتح اپنے نام کی۔ عبداللہ فضل کے علاوہ کوئی کھلاڑی وکٹ پر جم کر نہ کھیل سکا۔ عبداللہ فضل 66، سلمان علی آغا 26، سعود شکیل، محمد رضوان اور آذان اویس نے 15 رنز بنائے۔ کپتان شان مسعود اور امام الحق 2 رنز بنا کر چلتے بنے۔ ناہید رانا نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ تسکین احمد اور تیج الاسلام نے 2 وکٹس حاصل کی۔ بنگلہ دیشی کپتان نجم الحسن شامس کو عمدہ بیٹنگ پر پلیئر آف دا میچ قرار پائے۔ میزبان ٹیم کو 2 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔
وزیر اعظم شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان نہایت گرمجوشی اور خیر سگالی پر مبنی گفتگو ہوئی۔ باہمی تہنیتی پیغامات کا تبادلہ، مضبوط برادرانہ تعلقات اور دوستی کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال اور وزارت داخلہ کے امور پر اہم اجلاس۔ شہباز شریف کی قانون نافذ کرنے والے اداروں میں کرپشن کی زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ کہا عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی صلاحیت بڑھانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ ایران امریکہ جنگ کے سائے ایک بار پھر منڈلانے لگے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے ایران کے ساتھ جنگ بندی وینٹیلیٹر پر ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی امن تجاویز کو احمقانہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ ٹرمپ کو ایران کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے لیے کوششیں ترک کرنے کا بھی یقین۔ کہا ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے تیزی سے کام کرنا ہوگا، جلد بازی نہیں کریں گے۔ دوسری جانب ایران امریکہ جنگ بندی پر غیر یقینی صورتحال کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برینڈ خام تیل 3.35% اضافے سے $107.70 فی بیرل تک پہنچ گیا، جبکہ WTI 3.66% اضافے سے $101.66 فی بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ ایرانی افواج جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ غلط حکمت عملی اور غلط فیصلے ہمیشہ غلط نتائج ہی پیدا کرتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالباف کا کہنا ہے 14 نکاتی تجویز میں ایرانی عوام کے حقوق قبول کرنے کے سوا کوئی متبادل نہیں۔ جتنی دیر کریں گے امریکی ٹیکس دہندگان کو اتنی ہی زیادہ قیمت چکانا پڑے گی۔ یہ بات پوری دنیا اب سمجھ چکی ہے۔ ہم ہر ممکن صورتحال کے لیے تیار ہیں، وہ حیران رہ جائیں گے۔ اگر امریکہ نے ایران پر دوبارہ حملہ کیا تو تہران یورینیم افزودگی 90% تک بڑھانے پر غور کر سکتا ہے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی کا سوشل میڈیا پر بیان۔ کہا ممکنہ امریکی یا اسرائیلی حملے کی صورت میں ایران کے آپشنز میں 90% یورینیم افزودگی بھی شامل ہو سکتی ہے، جس پر پارلیمنٹ میں غور کیا جائے گا۔ بلدیاتی الیکشن میں شکست کے بعد برطانیہ کی حکومتی پارٹی میں بغاوت پھوٹ پڑی۔ لیبر پارٹی کے 70 ارکان پارلیمنٹ نے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ استعفے کا مطالبہ کرنے والوں میں نائب وزیر اعظم ڈیوڈ لیمی، وزیر خارجہ ایوٹ کوپر، وزیر داخلہ شبانہ محمود بھی شامل۔ کابینہ ارکان نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مستعفی ہونے کے لیے ٹائم لائن واضح کریں۔ انتخابات میں شکست کے بعد لیبر پارٹی کے کئی وزیر مستعفی ہو گئے۔ 5 پارلیمانی سیکرٹریز نے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ مزید وزراء کے استعفوں کا امکان۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے مستعفی ہونے والی وزارتی معاونین کی جگہ نئی تقرریاں کر دیں۔ تو ابھی انڈیا سے جو ہم نے جنگ جیتی ہے بنیان و مرصوص، تو جب قوم اس طرح اکٹھی ہوتی ہے، جب اپنے ملک سے محبت کرنے والے اس طرح اکٹھے ہوتے ہیں، تو پھر بنیان و مرصوص کی فتح جیسے معجزے ہوتے۔ کبھی آپ کو آپ کے ملک کے خلاف کوئی اکسائے، کبھی اس کی بات پہ کان نہ دھرنا۔ آج وہ ملک ہے، وہ پاکستان ملک ہمارا، وہ دنیا میں بڑے بڑے ممالک کے درمیان مصالحت قرار ہے۔ قوم متحد ہو تو آپریشن بنیان المرصوص جیسی کامیابیاں ملتی ہیں۔ آج پاکستان دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے درمیان مصالحت کرا رہا ہے۔ ایران امریکہ جنگ جاری رہتی تو یہ تیسری جنگ عظیم بن جاتی۔ جنگ رکوانے میں پاکستان کا مرکزی کردار ہے۔ اگر حکومت بر وقت اقدامات نہ کرتی تو آج ملک بھر میں پیٹرول اور بجلی کا بحران ہوتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں کانوکیشن سے خطاب۔ کہا اگر کبھی بھی کوئی ملک کے خلاف اکسائے تو اس کی بات پر دھیان نہیں دینا۔ مخالفین کا شکریہ، انہوں نے مجھے مشکلات کی بھٹی میں سے گزارا، اب میں کندن بن گئی ہوں۔ مارکا حق میں آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ہماری بہادر فوج نے، ہماری ایئر فورس نے، ہماری نیوی نے جس طریقے سے بھارت کے ماتھے کا سندور مٹا دیا، اور کس طریقے سے ہماری فورسز نے پوری دنیا کو پیغام دیا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے جس کا عالمی سطح پہ
आलमी मीडिया को और आलमी फोरम्स पे दिफा करने वाला लीडर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मिला। सिंध की तकसीम किसी सूरत कबूल नहीं। बाकी सूबे जितने मर्जी दावे करें मगर सेहत में सिंध का मुकाबला नहीं कर सकते। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी ने सिंध में सबसे ज़्यादा तरक्याती काम करवाए। मुखालिफिन सिर्फ तनकीद करते हैं, सिंध हुकूमत काम करती है। वो वक्त दूर नहीं जब खैरपुर में डबल डेकर बसें भी चलेंगी। पाक अफवाज ने मार के हक में भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। बिलावल भुट्टो ने हल आलमी फोरम पर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को ललकारा। फितनाल ख्वारिज की जानिब से लकी मरवत में धमाका, 2 पुलिस एहलकार 5 शहरी शहीद 22 जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने धमाके का नोटिस ले लिया। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ शोहदा के ख़ानदानों के साथ हैं। दहशतगर्दी के इफरीत का सर कुचलने के लिए पूरी कौम यकजा है। दूसरी जानिब दहशत गर्द को रोकते हुए शहीद होने वाले शहरी की नमाज जनाजा अटक पुलिस लाइन्स में अदा। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का शहीद लियाकत को खिराज अकीदत। बहादुर शहरी लियाकत ने कोहाट के करीब अपनी जान देकर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया था। रावलपिंडी अडियाला जेल में बानी PTI से वकला और फैमिली की मुलाकात का दिन। पुलिस ने बैरिस्टर गौहर और उमैर नियाजी को मार्बल फैक्ट्री नाके पर रोक लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी फैक्ट्री नाका पहुंचे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत जितने रेड जोन कायम करे आवाम को नहीं रोका जा सकता। फैमिली और ज़ाती मुआलजीन को फौरी रसाई दी जाए। सियासी मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। अदलिया केसेस में तफरीक ना करे और फौरी इंसाफ फराहम करे। चेयरमैन PTI ने कारकुनान का लीडरशिप पर गुस्सा जायज़ करार दे दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी PTI से मुलाकातों में मुसलसल रुकावटें नाकाबिले कबूल हैं। रियासत और अवाम के दरमियान बढ़ती खलीज तशवीशनाक है। अवाम पर भारी बोझ डालकर मुआशी और समाजी मसाइल को बढ़ाया जा रहा है। कराची में कैम्ब्रिज का एक और पर्चा लीक। आज होने वाला रियाजी का पर्चा वक्त से पहले लीक हो गया। पर्चे मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से लीक हो रहे हैं। कैम्ब्रिज की जानिब से पर्चा लीक होने पर मौक़िफ़ भी जारी किया गया था। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का नोटिस। पेपर लीक्स पर अफसोस और तशवीश का इजहार। IBCC को कैम्ब्रिज के साथ फौरी इजलास की हिदायत कर दी। कहा गुज़श्ता साल भी ऐसे वाक़यात सामने आए। कैम्ब्रिज अपना निज़ाम मज़ीद मजबूत बनाए। शफ़ाफ इम्तिहानी निज़ाम और मेरिट पर कोई समझौता नहीं होगा।